السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ سورۃ النساء کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تھوڑا سا پیس بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ، اور روٹین بھی انشاءاللہ میں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج انشاءاللہ ہم تقریباً 6 آیات کریں گے، اور آج کی آیات ایک پورا چیپٹر ہے۔ یہ پورا چیپٹر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، خبردار کیا ہے، خبر دی ہے کہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے شیطان، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کس طرح تاکید اور وعدے اور قسمیں دے کر کیا کیا کہا، اور وہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے، کیا ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن صرف پڑھنا یا سننا نہیں ہوتا، اس پہ غور بھی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے فرما کیا رہے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جن سے میری بیٹھک ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھو ہم بچپن سے ہم بڑھنا شروع ہوئے اور ہم نے سننا شروع کیا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے یا ہندو ہمارے دشمن ہیں۔ میرا مقصد کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ نہیں کرنا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور انڈینز کو بتایا گیا کہ یہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں، یا ہمیں بتایا گیا کہ فلاں ہمارا دشمن ہے یا فلاں کا دشمن ہے۔ ہم اسی چیز کو ذہن میں لے کر بڑھتے گئے، اور اس کے بارے میں ہمارے دل میں ایک تاکید اور یقین پیدا ہو گیا کہ ہاں اب جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ایک دشمن کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں، اور ہم مسلمانوں کا، انسانوں کا اس سے بڑا دشمن ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ شیطان ہے۔ کیا ہم خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد ماحول میں دوستوں کو کیا اس دشمن سے متنبع کرتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے متنبع کیا ہے؟ آج ہی آیات اسی دشمن کے وعدوں پر مشتمل ہے کہ جو اس دشمن نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے وعدے کیے تھے کہ میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ کروں گا۔ اب فکر اور غور کرنا ہماری طرف ہے۔ دیکھیں جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں اس میں باتیں یا بہانے نہیں گھڑنے ہوتے کہ جی ہم ایسے نہیں تو وہ اس وقت یہ تھا تو تب یہ تھا۔ ہم تو ہیں، ہمیں تو کرنا یہ ہے کہ سمع و طاعت، اللہ کا حکم آ گیا تو اس کو قبول کرنا ہے۔ آج یہ آیات سننے کے بعد غور کیجئے گا، میں، آپ، ہم سب اپنے ارد گرد، اپنے اندر، اپنے اقربا میں کہ کیا یہ باتیں موجود ہیں اللہ کے لیے اللہ کے احکامات پر غور کریں۔ روز قیامت بہت مشکل مرحلہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ جی ہم شروع کرتے ہیں، میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ ان نفی کے لیے ہے، اور اس کا الا اس بات کو گارنٹی کر رہا ہے کہ یہ نفی کے لیے ہے۔ دعا یدعو پکارنا، یدعون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، نہیں پکارتے وہ، من دونی ہی، من حرف جر دون علاوہ، من دونی ہی اس کے علاوہ، یہ ہاں اب لفظ الجلالہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان یدعون من دونہ، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا، الا سوائے اس کے کہ کیا، اناسن، یہ اس کا استثناء ہے حالت نسب میں۔ اناسن سے مراد عورتوں کو، یہاں عورتوں سے مراد
بیسیکلی بتوں کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے، یہ بتوں کے لیے ہے جس میں لات، عزا و منات اور یہ سارے مؤنث تھے. ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکارتے یہ اس کے سوا بتوں کو یا وہ جو مؤنث ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اب دیکھیں یہ جو بتوں کو پکارا جا رہا ہے یا جو اصنام کو جو پکارا جاتا ہے وہ بیسیکلی شیطان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ شیطان موصوف صاحب ہے اور یہ اس کی صفت ہے. مرید فعیل کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت سرکش، ہر وقت سرکشی کے لیے تیار، بغاوت کے لیے تیار. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا، وہ نہیں پکارتے سوائے اس کے کہ شیطان کو. مریدا، کیسا ہے وہ؟ سرکش ہے، ہر وقت سرکش ہے. تو اس کے بعد لعنہ اللہ، اسم الجلالہ فاعل لعنہ، لام عین نون مادہ لعنت، لعن اللہ، اللہ نے لعنت کی. ہو مفعول، اس پر، یہ شیطان کی طرف ہے، مفعول حالت نصب کی ضمیر. لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں ملتا ہے میم، اس کا مطلب ہے یہاں پہ لازم رکنا ہے کیونکہ آگے جملہ الگ ہے. ورنہ اگر خود یہاں پہ یہ بات یاد رہے، قرآن میں جہاں پر میم لکھا ہوا ہے وہاں پر لازماً رکنا ہے کہ اگر اس کو آگے ملا دیں تو معنی بہت غلط ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ میم لکھا ہے، یہاں پہ مسٹ سٹاپ. سو وقال لأتخذن من عبادک، اور یہ جملہ نیا شروع ہو گیا. قال فعل ماضی، اب یہ شیطان کے لیے ہے. فعل ماضی قال، اس نے کہا، ہوا اس کا فاعل، کس نے کہا؟ شیطان نے. لأتخذن، لام تاکید، نون ثقیلہ کی تاکید. لأتخذن، اتخذ یتخذو، اتخذ یتخذو، اتخذو میں پکڑتا ہوں یا میں بناؤں گا. لأتخذن، میں ضرور بے ضرور، لازمی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ بناؤں. یہ وہ وزن ہے کہ اسے لام جواب قسم بھی کہا جاتا ہے کہ پیچھے قسم محذوف ہے اور یہ اس قسم کا جواب دیا جا رہا ہے. لأتخذن، میں لازمی بناؤں گا، میں لازمی بناؤں گا. یہاں پہ ہتھیاروں کا معنی بھی دیا گیا ہے. من عبادک، من حرف جر، عبادک یہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ، من حرف جر اور عبادک، تیرے بندوں میں سے. نصیباً، حصہ، مفروضاً، فرض کیا ہوا، یعنی تیرے بندوں کے نصیب میں جو حصہ فرض کیا ہو گیا میں اس میں سے ہتھیا لوں گا. وہ ہتھیانا کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ وہ صحیح راستے سے ہٹائے گا. تو انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل پڑھیں گے کیونکہ ادھر چلے گئے تو پھر یہ ہمارا ٹاپک ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، أَدَلَّ يُضِلُّ باب افعال میں سے، گمراہ کرنا، لام تاکید، نون ثقیلہ تاکید. اضلن، آنا اس کا فاعل، میں لازمی گمراہ کروں گا. یہاں بھی آنا فاعل، فعل مضارع، یہ بھی فعل مضارع واحد متکلم. لأضلن، میں لازمی گمراہ کروں گا. ہم مفعول، کس کی طرف؟ یہ عباد کی طرف. لأضلنہم، میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا. نظر دوڑائیں. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ ہے جی میم نون یا مادہ باب تفعیل، امید دلانا. منا یمنی، یمنی، امنی میں امید دلاتا ہوں. وَلَأُمَنِّيَنَّ، پھر دیکھیں تاکید کا اسلوب، انا فاعل فعل مضارع. وَلَأُمَنِّيَنَّ، میں ضرور بے ضرور امیدیں دلاؤں گا. ہم مفعول، ان کو کس چیز کی امید؟ وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ چلو گناہوں میں لگے رہو، جنت تیری تیری ہے، جنت میں تیرے سوا کس نے جانا ہے؟ تو ہی تو جانے والا ہے. یہ یہودی نصارہ ہندو تھوڑی جائیں گے، تو جائے گا. لگا رہے جو مرضی کرتا ہے. امید دلائے گا، وہ امید دلا رہا ہے. اللہ جانے کتنے ہی مسلمان اس کی ان امیدوں پر گناہوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں گناہوں میں. شیطان نے امید دلا دی کہ کوئی بات، ایک امید یہ دلائی مسلمانوں کو کہ کوئی بات نہیں، جو مرضی کرتے رہو، جنت تو تیری ہے، تو ٹھیکیدار ہے جنت کا، تو نے تو جنت کا ویزا لیا ہوا ہے. اور ایک اس نے امید دلائی کافروں کو. کیا امید دلائی؟ کوئی جنت جہنم آخرت کچھ نہیں ہے، قیامت کچھ نہیں ہے، لگے رہو مزے کرو.
یہ دو طبقوں کو امید، ایک مسلمانوں کو امید، ایک کفار کو امید، اور مسلمان بھی ماشاءاللہ بہک گئے اس کی امید میں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ان آیات پر غور کیجئے گا۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ امر یامر حکم دینا، وَآمُرَنَّهُمْ یہ لام کی وجہ سے نصب ہو رہا ہے، یہ نون ثقیلہ ہے، یہ نصب لام تاکید کی وجہ سے، یہاں پہ اضل یضل یہ پیش سے چینج ہو رہا ہے، لام تاکید، یہاں پہ اتخذ یتخذ پیش چینج ہو رہا ہے، لام تاکید۔ سو ولا آمرن میں حکم دوں گا، ضرور بے ضرور، ہم مفعول ان کو، یعنی ان بندوں کو میں حکم دوں گا، کس چیز کا؟ اب یہ حکم کا جواب ہے، لام امر ہے، یہ بتع یبتع باب تفعیل، با تا کاف مادہ باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، چیرنا، یبتکن، اب یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم اس کا فاعل، کہ وہ ضرور بے ضرور چیریں گے، کیا چیریں گے؟ یہ مفعول، آذان اذن کی جمع آذان، آذان الانعامی چوپایوں کے، یہ چوپائے، چوپایوں کے کان چیریں گے، آذان الانعامی۔ ولا آمرنہم سیم، ولا آمرنہم انا فاعل فعل مضارع جمع واحد متکلم کا صیغہ، ولا آمرنہم ہم مفعول میں انہیں حکم دوں گا، ضرور بے ضرور۔ اب جو حکم وہ دے رہا ہے، غور کیجئے گا کتنے اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا حکم دے گا جی؟ لام امر کا صیغہ، یہ لام امر ہے، فلا یغیرن، غیر یغیر بدلنا، یغیرن فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ، فلا یغیرن کہ وہ بدلیں، وہ ضرور بے ضرور بدلیں، کیا بدلیں؟ خلق اللہ، اللہ کی تخلیق، مفعول یغیرن، یغیرن، فلا یغیرن۔ ٹھیک ہے جی، فلا یغیرن، جی فلا یغیرن، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے وَمَن يَتَّخِذْ من شرطیہ، دیکھیں یہاں تک کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یغیرن، غیر یغیر، غور کریں یہ کیا تبدیلی ہے؟ یہ تبدیلی وہ عورتوں کو دے رہا ہے کہ وہ اپنے بھویں بنواتی ہیں، اپنے دانتوں کے اندر خلا پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ مردوں کو ایک حکم دیا اس نے، یہ داڑیاں صاف کروا دیتے ہیں۔ یہ تخلیق میں تبدیلی ہے، داڑھی کا ہونا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا فطرت میں سے ہے۔ دیکھیں جہاں دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ فطرت میں سے کیا ہے، بھویں اپنا بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ فطرت میں سے ہے، ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے، لیکن داڑھی رکھنا فطرت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عف اللحیٰ، کیا فرمایا؟ چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو مطلب بالکل ٹچ ہی نہ کرو، چھوڑ دو، جانے دو، لمبی داڑھی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی خوبصورت تھی، صحابہ کی داڑھی، ائمہ کی داڑھی، بڑے بڑے اماموں کی داڑھی۔ اور آج کیا ہوا؟ یعنی کیا وہ خوبصورت نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویوں کو وہ خوبصورت نہیں لگتے تھے؟ لگتے تھے۔ آج لوگوں نے یہ ارتغرل دیکھ لیا تو داڑیاں رکھنی شروع کر دیں۔ ہم فیشن کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ کاش آج جو ارتغرل اور یہ ترگوت اور یہ جو ڈراموں کے جو ایکٹرز ہیں ان کو دیکھ کر جو داڑھی رکھ رہے ہیں، کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر داڑھی رکھتے، کاش وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، ہماری داڑھی چھوڑ دی ہم نے، آپ کے لیے سب قربان۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بھیجا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان کے مہمان تھے مدینہ میں جانے کے بعد، تو پلیٹ واپس آتی تھی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے کھانا فرما لیا۔ ایک دن پلیٹ واپس آئی، آپ نے کھانا دیا، کھانا واپس آ گیا ویسے کا ویسا۔
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ پریشان ہو گئیں کہ کیا ہوا کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھایا. آپ بھی جب مہمان کے سامنے کچھ رکھیں اور وہ نہ کھائے تو آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا لیتے تھے تو وہ اس پلیٹ میں انگلیاں مارا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کی محبت کا آپ اندازہ تو کریں, وہ انگلیاں پھیرا کرتے تھے پلیٹ پر برکت حاصل کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آج آپ نے کھانا نہیں کھایا, کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس میں تھوم اور پیاز تھا, اور تھوم اور پیاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پسند کرتے تھے. تو صحابی کا جواب سنیں کہ آج کے بعد ہم بھی نہیں کھائیں گے اگر آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن صحابی کا جواب سنیے کہ جب آپ کو ناپسند ہے تو پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. کیا میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہے؟ کیا آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بات آپ کو پسند نہیں تو بس ہم بھی نہیں کرتے؟ اور بھائیوں اور بہنوں, میں آپ ہم سب کون سی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کہ آپ کو نہیں پسند, چاہے حلالی کیوں نہیں, ہم نہیں کھائیں گے. ایک داڑھی مونڈ آدمی آیا, کافر تھا, کافر تھے وہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا رخ انور موڑ لیا اور ان کو ناپسند کیا. روز قیامت میں اور آپ حاضر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنا چہرہ انور موڑ لیا تو کیا جواب دیں گے وہاں؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے چہرے میں کیا نقص تھا کہ تم نے میری داڑھی کو, میری سنت عظیمہ کو تم نے ترک کر دیا, ان کو نالیوں میں بہا دیا. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ محبت زبانی کلامی نہیں ہوتی ہے, یہ محبت بہت سے تقاضے کرتی ہے, یہ بہت سی ڈیمانڈز کرتی ہے. ارے بھائیو, کدھر ہو, کیا کر رہے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کی آواز, اس وقت موسیقی ایسی نہیں تھی جیسی اب ہوتی ہے. اس وقت کی موسیقی اور آج کا فرق بہت بڑا ہے. آج تو بہت سے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ موسیقی کی آواز آئی, تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور تھوڑا سا تشریف لے گئے اور جا کر دور سے نافع سے پوچھا, اے نافع کیا آواز آنی بند ہو گئی؟ آپ کے شاگرد نے جواب دیا جی بالکل بند ہو گئی. تو وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب موسیقی کی آواز آتی تو آپ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے. اور ہم انگلیاں دینا تو درکنار, ہم تو خود موسیقی سنتے ہیں. یہ موسیقی ہمارے دلوں کو مردہ کر رہی ہے. موسیقی سننے والے لوگ قرآن پہ غور نہیں کر سکتے, قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ سکتے, ان کی دلوں میں نہیں اترتی. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ موسیقی ہمارے دلوں سے غور و فکر کو چھین لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, من شرطیہ, اتخذ یتخذ یہ مجزوم ہوا اور شیطان نصب ہو گیا مفعول. جس نے بنایا شیطان کو, یہ ولیجن, یہ اس کا بدل آ گیا. کیا بنایا؟ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, جس نے شیطان کو بنایا دوست, من دون اللہ, اللہ کے سوا. من حرف جر مرکب اضافی بن گیا, یہ متعلق فعل یتخذ. جواب شرط آ رہا ہے, فقد خسر خسرانا مبینا. فقد خسر, خسر کا مطلب وہ خسارے میں چلا گیا. کیسا خسارہ؟ خسرانا, یہ اس کی تاکید کے لیے ہے, بہت بڑا خسارہ, اور وہ بھی کیسا؟ کھلا خسارہ. اب شیطان کو ولی کیسے بنایا جائے گا؟ جب ان باتوں پہ عمل کیا جائے گا تو پھر شیطان کو ولی بنا لیا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اگلی آیت آتی ہے, یعیدہم, وعدہ کرنا. یعیدہم, وہ ان سے وعدہ کرتا ہے. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم مفعول, وہ ان سے وعدہ کرتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ, منّا یمنی,
امیدیں دلانا، اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ، ما نفی کا، وعدہ یعید وعدہ کرنا، ہم مفعول فعل مضارع، شیطان فاعل یعیدہ. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فریب، دھوکہ. وما یعدہم الشیطان، نہیں ہے شیطان وعدہ کرتا الا سوائے اس کے کہ دھوکہ. یہ مستثنی منقطع. اولئک مأواہم، وہی ہے مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم، یہ بدل ہو گیا مأوا کا. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا، لا نفی کا، وجد یجد پانا، یجدون فعل مضارع، ہم فاعل. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا اس سے، متعلق فعل ہا ریورٹ ہو رہا ہے جہنم کی طرف چونکہ مؤنث ہے. محیصن، یہ ظرف ہے جگہ کے لیے، بچنے کا ٹھکانہ، بچنے کی جگہ، بچنے کی جگہ، اور وہ اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ، یہ مبتدا، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، فعل ماضی، وعملوا الصالحات، ہم اس کا فاعل، دونوں کا، دونوں صلہ ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نصب، مفعول عملوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سندخلہم، ادخل یدخل، داخل کرنا، ان قریب، ندخلو، نحن فاعل فعل مضارع، ہم مفعول. سندخلہم جنات، جنتوں میں، نصب، جنات، یہ اس کی صفت آ رہی ہے. کیسی جنات؟ تجری من تحتها الانہار، انہار فاعل، نہر کی جمع، تجری واحد مؤنث فعل مضارع کا صیغہ، بہتی ہوگی نہریں، من تحتها، اس کے نیچے، ہاں اس کا ریورٹ جنت کی طرف. خالدین فیہا، یہ حال ہے، خالدین حال ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نصب ہے. خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، ابداً، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں، ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، وعدہ یہاں پہ فعل محذوف ہے، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً سچ ہے. ومن، من استفہام ہے، کون ہے، اصدق، یعنی یہ افعل کے وزن پر اسم التفضیل. ومن اصدق من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے، یہ تمجیز ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور بات میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ اس ساری باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے وعدے تذکرے کیے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، اور آخر میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تفسیر ابن کثیر اس میں فرماتے ہیں جی ان یدعون من دونہ الا اناثا، اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. انہوں نے فرشتوں کو رب بنا لیا ہے اور لڑکیوں جیسی ان کی تصویریں بنا لی ہیں، پھر انہیں زیور پہناتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یعنی فرشتوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وغیرہ. یہ تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ. افرأیتم اللات والعزی، بھلا تم لوگوں نے لات و عزیٰ کو دیکھا. یہ چند آیات، اور فرمایا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، سورہ زخرف، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دے لیا ہے. اور فرمایا وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور ان لوگوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرا دی ہے. یہ دو آیات ہیں. فرمان الہی ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور پکارتے ہیں شیطان سرکش ہی کو، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا ہے اور مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن مشرکوں کے بارے میں کہیں گے جو دنیا میں ان کی عبادت کے دعوے دار تھے. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی کو مانتے تھے. اور فرمان الہی ہے لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اسے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے
دور کر دیا اور بارگاہ الہی سے نکال دیا، یعنی شیطان کو۔ تو اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر کر لوں گا، یعنی ایک متعین طے شدہ اور معلوم حصہ۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم رسید ہوں گے اور صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، یہ حدیث میں سے ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی حق قبول کرنے کے بجائے انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امید دلاتا رہوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ گودنے والی جسم پر سوئی وغیرہ سے سرما یا نیل بھرنے والی، اور گودوانے والی چہرے کے بال صاف کرنے اور کروانے والی، جس کے حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہو۔ آپ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ غرض یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ ان کو ایسے وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہ ایک امر واقع ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ شیطان اپنے دوستوں سے وعدہ کرتا ہے کہ صرف وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، حالانکہ وہ صریحاً جھوٹ بولتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو کچھ وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ابلیس کے بارے میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان تھا ان الظالمین لہم عذاب علیم، سورہ ابراہیم۔ اور جب حساب کتاب کے امور کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا یقیناً سچا تھا، اور جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کسی طرح کا کوئی زور نہیں تھا۔ ہاں میں تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا کرتا تھا تو تم جلدی سے بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسید کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں تم پہلے بھی مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اولئک، ایسے لوگوں کے یعنی شیطان کے وعدوں پر امیدوں کو اچھا سمجھنے والے، ماواہم جہنم، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کا انجام جہنم ہوگا۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے نکل بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ نیک مومنوں کے لیے جزا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گا، اسی لیے مفعول مطلق آیا حقا کہ اس وعدے کی صداقت کی تاکید ہے، کیونکہ مفعول مطلق یقینی طور پر خبر کے وقوع پذیر ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قول و خبر کے اعتبار سے اس سے زیادہ اور سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور وہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کر لیا گیا، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔